بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں یقیناً انتہائی سینسیٹیو ٹاپک ہے، انتہائی حساس ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پر تنقید کی۔ یقیناً ہم دیکھتے آئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہر محاذ پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہے، ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے، وہ ووٹ سے جو ہے وہ منتخب نہیں ہوئے۔ آج ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کئی عرصے سے ناراض انہی کے پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں میں جن کا شمار ہوتا ہے مولانا اختر شیرانی صاحب، ان کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا جس نے پوری پاکستان کو جو ہے ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہا کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، تو اپنی گریبان میں بھی جھانک کر دے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بھی سلیکٹڈ ہے۔ ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پالیسیز ہے، ان کی جو پالیسیاں ہے، ان کی مخالفت جو ہے وہ کرتے ہیں مولانا اختر شیرانی صاحب، اور نہ صرف اختر شیرانی صاحب بلکہ خیبر پختونخوا سے جو سابقہ جمعیت علماء اسلام کے صدر تھے مولانا گل نصیب خان صاحب، ان کی جانب سے بھی آج مولانا فضل الرحمان پر تنقید کے تیر جو ہے وہ برساتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کے جو سابقہ ترجمان ہے، ان کی جانب سے بھی آج یہ بیان سامنے آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ غلط پالیسیاں جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، وہ جمعیت کو جو ہے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کو جمعیت میں جو ہے وہ آگے لے کے آتے ہیں، اور جمعیت میں جو ہے موروثیت ہے، موروثی پارٹی جو ہے وہ بن گئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا سابقہ ترجمان ہے جمعیت علماء اسلام کے کہ اب جمعیت علماء اسلام میں ایسے لوگ آگے ہیں جو مجھے برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اختر شیرانی اور ساتھ ساتھ جو ہے مولانا گل نصیب خان سے وہ اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ہو گئے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پالیسیز ہے وہ پارٹی کے حق میں نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 1973 یعنی 1973 میں نے جمعیت علماء اسلام جوائن کی، اور میری جو رکنیت ہے اس پر مولانا مفتی محمود صاحب کے جو ہے وہ دستخط ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے 1989 میں یعنی 1989 میں جو ہے جمعیت علماء اسلام جوائن کی، تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا، پھر حسین احمد صاحب نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوا ہوں۔ حافظ حسین احمد صاحب کے میں پتا چلوں کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان تھے اور بڑی آسان طریقے سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے، لیکن کوئٹہ جلسے میں نواز شریف کی جانب سے ہماری جو ادارے ہیں پاک فوج جو ہے افواج پاکستان جو ہے ان کے خلاف غلط زبانی کی گئی، ان کے خلاف جو ہے برے کلمات ادا کیے گئے اپنی تقاریر میں، جس کی بنا پر جو ہے حافظ حسین احمد صاحب نے اس کی خلاف باتیں کی، جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو یہ تحفہ دیا کہ ان کو ترجمانی سے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا۔ لیکن آج انہوں نے نہایت ہی شائستہ زبان استعمال کی اپنی ایک بیان میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بلا مجھے جو ہے ترجمان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے، لیکن میں ایک ادنا کارکن، ایک ادنا رکن کی حیثیت سے جو ہے جمعیت علماء اسلام کا حصہ رہوں گا اور مرتے دم تک جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دوں گا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ موروثیت پر اب آ چکی ہے، اور اب موروثیت جو ہے وہ شو کر رہی ہے اپنی پارٹی کے اندر، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ساتھ ساتھ مولانا اختر شیرانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے اوپر آنا چاہتی ہے، اور آج انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام کے سوشل میڈیا ورکر ہیں ان کی توپوں کا جو رخ ہے وہ ان تین عظیم شخصیات یا اہم شخصیات ہیں جو ہمارے علماء کرام حضرات جن کے لیے ہمارے دلوں میں جو ہے بہت پیار ہے، ان کی طرف ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ اور صبح سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹا پر یا جتنے بھی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ہے اس پر جو ہے جمعیت علماء اسلام کی کارکنان کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے مخالف جو ہے پوسٹ ہم نے دیکھے
यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ जो है वो हर किसी को हासिल है, हर किसी को इज़हार राय का हक जो है वो हासिल है, और हर किसी को चाहिए कि दूसरे की राय जो है वो इसकी कदर करे, दूसरों पर तनकीद न करे। अगर तनकीद करनी भी है तो तनकीद बराए इस्लाह करे, तनकीद बराए तनकीद बिल्कुल न करे। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत ही बुरी रिवायत है कि यहाँ पर तनकीद बराए इस्लाह जो है वो तो यहाँ पर होती ही रही। हर कोई जो है वो तनकीद बराए तनकीद करता है, और तनकीद इस तरह करता है कि दूसरे की तज़हीक का जो है वो सबब बच जाता है। तो आज हमें देखा कि इन तीन शख्सियात की भरपूर जो है वो तज़हीक की गई समाजी ज़ाब्तों की वेबसाइट पर। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो जमीयत के साबिकीन है तो यकीनन अगर वो पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई वजह ज़रूर होगा, कोई ना कोई रीज़न जो है वो ज़रूर होगा। नाज़रीन, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपने मेज़बान शिराज अहमद शजाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।